السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ کہنا، یعنی کہ یا لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس طرح کے معاملہ رکھنا اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ وہ حاضر ناظر ہیں، مدد کے لیے پہنچتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اعتبار کے حساب سے کہنا کیسا ہے، کیا معاملات ہے، چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں الیاس قادری صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ ابھی خاموشی ہے، ابھی جواب دیں گے آپ کو الیاس قادری صاحب۔ نماز کے اندر التحیات جو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیجئے جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوگا، تو اس کو کہیے کہ السلام علیک ایھا النبی کے معنی کیا ہے۔ اس کے معنی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر۔ یا عربی میں بولتے ہیں، اردو میں ہے، اور جب کاف کا صیغہ آ گیا تو یہ پکارنے کا ہی، یہاں السلام علیکہ یعنی آپ پر یہ، اور ایھا النبی، تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ترکیب جو ہے یہ اس میں یہی اس کے معنی بنتے، سلام ہو اے نبی آپ پر۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں، اور ہمارے اکابرین علماء بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی پکارنا ثابت ہے۔ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی غالباً لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ یا محمدہ، یا امام بخاری نے اپنی کسی اور کتاب میں جی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچے اور مطلب یہ کہ چھتوں پر چڑھ گئے، کوئی باہر آ گئے، تو یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ یا محمدہ، یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ، اس طرح کی صدائیں لگاتے تھے۔ رسول اللہ دوستو آپ نے الیاس قادری صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا محمد کے نعرے لگایا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے واپس آئے تو اس طرح کا معاملہ ہوا، اور اس طرح پکارنا جائز ہے اور آپ پکار سکتے ہیں۔ یہ الیاس قادری صاحب کا مدنی چینل کا موقف آپ سے سامنے پیش کر دیا میں نے۔ اب چلتے ہیں طارق مسعود صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں کہ جب انسان دین پر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ تو اگر غلط مطلب لینا چاہو گے تو اس کا بھی نکال سکتے ہو۔ تو اس لیے مسلمانوں کے کلام کا اچھا مطلب تلاش کیا کرو، اچھے معامل پر اس کو پھیرا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر مت جلو، کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے نیک بندے بن کر اور بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو یہ جبھی ممکن ہے جب ہمارا ہر آدمی کو اچھے رخ پر لے کر جائیں گے، اچھے کلام پر۔ ہاں کوئی بندہ ہی نہ ہو 100% وہ بندہ بھی باطل ہو اور گمراہی پھیلا رہا ہو، پھر ایک الگ بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا ایک بیان تھا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، وہ پورا بیان نہیں ہے، اس کا شارٹ کلپ کسی نے کاٹ کے لگا دیا۔ اب اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں بزرگ نے بھی تو یہ لکھا ہے یا رسول اللہ، فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں نعت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھو یا رسول اللہ مدد نہیں، صرف یا رسول اللہ کہنا یہ اس وقت شرک ہے جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میں جہاں سے بھی نبی کو پکاروں گا نبی میری آواز بنفس نفیس خود سنیں گے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور میں جس کام کے لیے بھی نبی کو کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری حاجت پوری کر دیں گے۔ اس نیت سے اگر کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے تو وہ شرک ہے۔
اس کو خام میں دائرہ اسلام میں داخل کرنا، پھر یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. بالکل صحیح. اسلام کا دائرہ اتنا محدود نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اس میں آ جائیں. کچھ آئیں گے، کچھ باہر نکلیں گے، کیونکہ یہ تو توحید کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی اس نیت سے نہیں کہتا، محبت میں کہتا ہے یا رسول اللہ، جیسے شاعر لوگ شاعری میں اپنے محبوب سے دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اپنے محبوب کو یا کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہوتا ہے نا شاعروں کا کلام. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے براہ راست میری بات کو سن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یا رسول اللہ کہنا شرک بولو بھائی نہیں ہوگا. تو یہ دو فرق کرنے پڑیں گے. اسی وجہ سے کوئی بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ فوراً شرک کا ٹھپا نہیں لگا دیتے، اور لگانا بھی نہیں چاہیے. اس کا مطلب دیکھا جائے گا، مفہوم پوچھا جائے گا کہ کیا مفہوم ہے. اگر بغیر کسی تعویل کے دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے کہ نہیں نبی ہر جگہ سے میری بات سنتے بھی ہیں اور میری مدد ہر جگہ سے کرتے بھی ہیں، پھر تو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نا. پھر بھی خام میں لبرل بن کے کہنا نہیں 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 ہم کسی کو نہیں کافر کہہ سکتے، تو یہ لبرل بنے کی انتہا ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے، یہ آپ لبرل ہونے میں انتہا کو پہنچ چکے. دوستو آپ کے سامنے طارق موسیٰ صاحب کا موقف رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یا رسول اللہ محبت کے اعتبار سے اگر کہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسا کسی کا عقیدہ ہو کہ وہ مدد کے لیے پکارے اور وہ کہیں سے بھی سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور وہ مدد کر دیتے ہیں، یعنی آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا تو وہ جو ہے شرک کر رہا ہے سیدھا سیدھا. یہ موقف طارق موسیٰ صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو آپ چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمان صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سائل کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا پڑھا یا لکھا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہنا، لکھنا، پڑھنا انسان کے عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کو اسی لفظ سے پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ حیات تھے، سامنے موجود تھے، ان کی بات سنتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے. اگر اسی عقیدے سے آج بھی کوئی پکارے یا رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں، تو اس کا یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں، آپ کی قبر مبارک جنت کا باغ بن چکی ہے، دنیاوی زندگی آپ کی ختم ہو چکی ہے. اب لکھتے ہوئے کوئی حدیث آئے اور یا رسول اللہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. حدیث پڑھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئیں تو پڑھے جائیں گے، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کے طور پہ پکار ہو، مانگنا ہو، التجائیں ہو، تو وہ حق ہے خالص اللہ کا، وہ اللہ کو ہی پکارا جائے گا. بالکل صحیح. اصل میں پکار، دعا یہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پکارنا ہی عبادت ہے. کوئی یا اللہ مدد کہتا ہے تو وہ اللہ کو پکار کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اگر کوئی اسی عقیدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، مدد کرتے ہیں، قادر ہیں، ہمارے حالات کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے. صحیح. لفظ غیر آیا تو تھوڑی سی وضاحت اس پہ بھی کر دوں. کچھ لوگ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے غیر نہیں. جب غیر اللہ کہا جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد ہر وہ ہستی، ہر وہ چیز جو اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے. ملائکہ اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے. بشر اللہ نہیں ہے تو اللہ کا غیر ہے.
बशर में बशरियत के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो अल्लाह के इंतहाई प्यारे हैं, कायनात में सबसे अज़ीम मखलूक है, लेकिन वो अल्लाह नहीं है। तो जब वो अल्लाह नहीं तो अल्लाह का गैर हुआ। यहाँ गैर से मुराद पंजाबी वाला गैर ने भी ये आप देने थे, गैर ने यहाँ गैर से मुराद जो अल्लाह की दात से जुदा कोई और चीज़ है जो अल्लाह नहीं है, जिसे अल्लाह नहीं कहा जाएगा वो गैरुल्लाह कहा जाएगा। बिल्कुल सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर इबादत, बतौर पुकार, इन अल्फाज के साथ पुकारना, मदद मांगना, ये शरीयत मुहम्मदिया में जायज़ नहीं है। कुरान हकीम इसका दरस नहीं देता। सो दोस्तों, शेख तौसीफुर रहमान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया, आपको बता दिया शेख तौसीफुर रहमान साहब ने कि अगर मोहब्बत के अक़ीदे से आप पुकारते हैं तो जायज़ है। उसके अलावा अगर आप मदद के तौर पे पुकारते हैं, आप क्योंकि इसके पीछे अक़ीदे पे बुनियाद है कि अक़ीदा क्या है आपका पुकारने का, कि आप हाज़िर नाज़िर समझ के पुकार रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, तो ये शिरक होगा। तो चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। मुस्लिम में है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो बच्चियों ने दफ बजाया और या रसूलल्लाह के नारे लगाए। वही जो इलियास कादरी साहब आपको बता रहे थे शुरू में कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके वापस आए तो बच्चे बच्चियाँ जो है ना डफ बजा के इस्तकबाल कर रहे थे, या मोहम्मदा या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे थे। इससे मिलाद साबित नहीं होता। मिलाद कैसे साबित होता है? इससे तो नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए तो इस्तकबाल किया। हाँ, अगर वो ये बात ठीक है कि रबीउल अव्वल में आपने हिजरत की थी, दलाइल नबुवा में आता है सोमवार शरीफ के दिन, अगर हर साल रबीउल अव्वल में बच्चियां दफ बजाती थी, ताला अल बद्रु अलैना पढ़ती थी, तो फिर तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मुस्लिम शरीफ में ये है कि जिस साल आप आए उसमें भी है बनु नज्जार जो आपका ननिहाल वाला खानदान का लोग था, वो औरतें और बच्चियां ऊपर चढ़ गई छतों पे, उन्होंने यानी या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बिल्कुल ठीक है। वो हम तो मतलब नारे लगाने के भी हक में है, लगाएं, आप ज़रूर लगाएं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सामने आए थे तो आपके इस्तकबाल में उन्होंने नारे लगाए। जिस तरह यहाँ पे भी जब आते हैं वो इनके जब उलमा आते हैं स्टेज के ऊपर तो उनके वो नारे लगाते हैं, ठीक है ना जी। और जिना डे आता है तो ए कायदे आज़म तेरा एहसान ही एहसान तो लगाते हैं लोग। इस तरह के नारे अगर कोई लगाना चाहता है तो लगाए, हमें तो कोई अर्ज नहीं है। अल मदद या रसूलुल्लाह उन्होंने नहीं कहा था, या रसूलुल्लाह कहा था। तो आप तो हर नमाज में या रसूलुल्लाह कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो कहें, कोई हमें कोई चिड़ नहीं है, ज़रूर कहें, लेकिन इससे ये वाला चीज़ साबित नहीं होती है। जो चीज़ जितनी साबित है ना वो उतनी है। अगर वो हर साल बच्चियाँ इकट्ठी होती थी तो फिर आपकी बात ठीक है, अगर वो एक ही दफ़ा इकट्ठी हुई है तो फिर हमारी बात ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। मिलाद शरीफ के मौका पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाना या इसके अलावा सैयदी मुर्शिदी या नबी के नारे लगाना, क्या ये दुरुस्त है? और इसके साथ ही बता दें कि या रसूलुल्लाह से मुतल्लिक सही अकीदा क्या है? या रसूलुल्लाह पे सही अकीदा यूट्यूब पे मेरा क्लिप है, लाखों लोगों ने देखा है। जो या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं ना, उनके क्लिप नहीं इतने लोगों ने देखे जितना हमारा वो क्लिप देखा हुआ है। उसमें मैंने ये सारे दलाइल जिक्र किए थे कि या रसूलुल्लाह से हमें कोई चिढ़ नहीं। लब्बैक का या रसूलुल्लाह भी आप कह सकते हैं अगर आपकी नीयत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अगेंस्ट ना हो। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर हूँ। अगर एक शख्स को कहता है यार सर मैं हाजिर हूँ कि मैं आपकी मोहब्बत में दाढ़ी रखूंगा, चाहे मेरी माँ मुझे दूध भी ना बख्शे, मैं हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह, वो तो नाले ठूस हो जाएंगे। या रसूलुल्लाह मैं फजर की नमाज रोजाना पढ़ा करूंगा, मैं हाजिर हूँ, ठूस। इस तरह के लब्बैक के तो इससे अलमदद तो साबित नहीं होता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि सहाबा किराम लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते थे। वो मुआज़ इब्न जबल वाली जो हदीस आती है, आपने पीठ के पीछे सवार किया, बुखारी मुस्लिम दोनों में, मिशकात की पहली जिल्द में आपको शुरू में मिल जाएगी किताबुल ईमान में। आपने फरमाया मुआज़ का लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर थोड़ी देर आगे सवारी की, आपने मैं मुआज़ में तुझसे मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है? क्या रसूलुल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया हक ये है कि बंदे उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। बिल्कुल सही। सिर्फ इबादत नहीं सर, इय्याका नअबुदु नहीं व इय्याका नस्तईन भी, अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारें। तो फिर आपसे थोड़ी दूर सवारी की, आप मैं मास का लब्बैक या रसूलुल्लाह।
جانتے ہو کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور اسی کی عبادت کرے پھر اس بندے کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہائے 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 کہ یا رسول اللہ اس کا رسول پہ تو جانتے ہیں. فرمایا بندے کا، ایسے بندے کا جو مشرک نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو، یعنی نماز بھی پڑھتا ہو، باقی احکامات بھی، ایسے بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے اور جنت میں داخل کرے. یہ میرا رائٹ ہے میرے گاڈ کے اوپر. جس طرح گاڈ کا رائٹ میرے اوپر ہے نا، اگر میں وہ اوبے کر لوں پھر میرا رائٹ اوبلیگیٹری ہو جائے گا گاڈ کے اوپر، حالانکہ اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو میرا بندہ تابع فرمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر مجھ پہ واجب ہے میں اسے رسپانس کروں. اس میں لبیک یا رسول اللہ آتا ہے. نماز میں بخاری مسلم میں آتا ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا. تو ہم نماز میں یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں حاضر و ناظر تو ثابت نہیں ہو جاتا. وہ تو یعنی ہمارا اس میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا، تو بالکل اللہ ہی پہنچا رہا ہے. تو یا رسول اللہ تو ہم مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ لگے. دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا بیان آپ کے سامنے پیش کر دیا. انجینئر صاحب کا دو ٹوک بیان جو حقائق پہ مبنی تھا، ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. جیسے کہ آپ نعرے لگا سکتے ہیں، اگر محبت کے اوپر آپ لگا رہے نعرے تو لگا سکتے ہیں، جائز ہے. اس کے علاوہ اگر مدد کے طور پہ حاضر ناظر سمجھ کے آپ لگاتے ہیں تو یہ شرکی معاملہ ہے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقے جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما.